جب 10 سالوں کی قربانیاں سوال بن جائیں، کابل اور دہلی کا نیا سفر اب ہمیں کس راستے پہ لے کے جا رہا ہے؟ جب افغانستان کے دروازے دہلی کی سمت کھلنے لگیں تو اسلام آباد کے دل میں زخم تو جاگ اٹھیں گے۔ محبت کی وہ فصل جو ہم نے اپنے لہو سے سینچی، آج اس کے کانٹے ہی ہمیں چبھنے لگے۔ کیا یہ تاریخ کا نیا باب ہے یا دھوکے کی پرانی داستان؟ امیر خان متقی کا دہلی کا دورہ خطے میں خاموش طوفان کا سبب بن رہا ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی داستان لے کر آیا ہوں جس پر وقت کے سیاہ و سفید صفات کے خون کے داغ اور محبت کے نشانات ہیں۔ جب تاریخ کے اوراق پر وقت کے قلم نے افغانستان کا نام لکھا تو اس کے ساتھ ہی تقدیر نے ایک مسلسل کشمکش کی داستان بھی رقم کر دی۔ ایک سرزمین جو کبھی سلطنتوں کی راہ گزر رہی، کبھی نظریات کی آزمائش گاہ اور کبھی سامراجی قوتوں کے کھیل کا میدان، اور آج وہی زمین جہاں صدیوں تک بندوق کی زبان بولی گئی، اب وہاں سفارت کے پردے میں سازشوں کی بو آ رہی ہے۔ طالبان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی جب دہلی کی سمت قدم بڑھاتے ہیں تو یہ محض ایک دورہ نہیں، یہ تاریخ کے سمندر میں پھینکا گیا نیا لنگر ہے۔ ایک ایسا لمحہ جو بر صغیر کی سیاست کا چہرہ بدل سکتا ہے، اور اس منظر کے پس منظر میں پاکستان کے دل میں ایک سوال دھڑک رہا ہے۔ وہی پاکستانی عوام جو افغان بھائیوں کو اپنا سمجھتے تھے، آج اپنے اندر ایک خاموش کرب رکھتے ہیں۔ وہی بھائی جس کے لیے ہم نے 3 دہائیوں سے زیادہ وقت تک اپنی زمینیں، اپنے دکھ، اپنی مہربانیاں وقف کی، وہی زمین آج ہمیں دھمکیوں اور نفرت کی پناہ گاہ بن گئی ہے۔ کیا یہ الٹا وقت ہے یا تاریخ کی ناقدری؟ آج کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ محبت کا قرض احسان فراموشی میں بدل گیا ہے؟ کیوں وہی مٹی جو کل دوستی کی علامت تھی، آج دشمنی کے قافلے وہاں سے روانہ کر رہی ہے؟ اور اس سب کے بیچ بھارت، وہ بھارت جو کل طالبان کے خون کا پیاسا تھا، آج انہی کے ساتھ مصافحہ کر رہا ہے، گلے مل رہا ہے۔ کیا یہ تاریخ کا طنز نہیں؟ یہ متقی کا دورہ صرف ایک صفاتی عمل نہیں بلکہ ایک زلزلہ خیز سیاسی اشارہ بھی ہے۔ خطے میں طاقت کا توازن بدل رہا ہے، چین کا اثر بڑھ رہا ہے، روس خاموشی سے قریب آ رہا ہے، اور بھارت وہ ایک نئی شطرنج کھیل رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں وہ کس کی شہ پہ وہ شطرنج کھیل رہا ہے۔ بھارت کی پالیسی واضح ہے، نہ تسلیم، نہ اس کو انکار کرتا ہے، نہ فرانس کو تسلیم کرتا ہے، نہ دوستی ہے نہ دشمنی۔ چامکیا کی یہی چالیں آج دہلی کی صفات میں سانس لے رہی ہیں، اور طالبان جنہیں کبھی پاکستان کی قربت پر بڑا فخر اور ناز تھا، آج انہی ہاتھوں کو چھوڑ کر اصلی دشمن کے ساتھ مکالمہ کر رہے ہیں۔ کیا یہی ہے وفا کا سلا؟ وقت کے افق پر جو روشنی کبھی محبت کے چراغوں سے ابری تھی، آج وہی روشنی سازشوں کے دھوئیں میں لپٹی جا رہی ہے۔ کابل کے دروازے دہلی کی سمت کھل رہے ہیں، مگر اسلام آباد کے دروازے پر حیرت اور دکھ کے سائے پھیل گئے ہیں۔ ہم نے کبھی اقتدار نہیں چاہا، صرف احترام اور امن چاہا، لیکن جب محبت کے بیچ پر مفاد کے خنجر چلے تو موسم خواہ کتنا ہی بدل جائے، پھول کبھی نہیں کھلتے۔ آج سوال صرف سیاست کا نہیں، یہ احساس اور یادوں کا سوال ہے۔ وہ خیمے، وہ شامیں، وہ افغان مہمان جنہیں ہم نے بھائی سمجھا، کیا وہ سب محض کہانیاں رہ جائیں گی؟ وقت کا قلم ایک بار پھر ہاتھ میں ہے۔ دہلی اور کابل، کیا تم دشمنی کا نیا نوحہ لکھو گے یا مفاہمت کا نیا عہد؟ یاد رکھیں، دوستی کے خنجر ہمیشہ دشمن کے غلاف سے نکلتے ہیں۔ پاکستان آج بھی امن کا خواہاں ہے، لیکن اگر محبت کی زمین پر نفرت کے بیج بو جائیں تو تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی۔
اب فیصلہ کابل کے ہاتھ میں ہے کہ وہ محبت کے قرض کو وفا میں بدلتا ہے یا مفاد کے سود میں گم کر دیتا ہے۔ میری دعا ہے کہ بر صغیر کے اس خطے میں جہاں نفرت کے بادل چھائے ہیں، وہاں ایک دن پھر غزوہ ہند کی بشارتیں سچ ہو جائیں اور ہم وہ دن دیکھیں جب مسلمان کا ہاتھ تھامے برہمن کی مکار چالوں کو شکست دے دے۔ تاریخ خاموش نہیں رہے گی، وہ ضرور ہمارے حق میں